الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ زمین و آسمان بنانے کے بعد اور اس کے اندر انسانی ضروریات کی ساری چیزیں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق عدم کا ارادہ فرمایا اور اس ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا۔ آج ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں جو آدم علیہ السلام کی تخلیق کے متعلق ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، واو اور از پورے قرآن مجید میں اس جب کہا جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اذکرو، ذکر کرو، یاد کرو، اور یہ آتا پچھلی بات کو یاد کروانے کے لیے آتا ہے۔ جس طرح ہمارے اردو میں ہم کہانی جب سناتے کہتے ہیں ایک وقت کا ذکر ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں ونس اپان اے ٹائم۔ اس کہہ کر پچھلی بات کو یاد کروایا جا رہا ہے، اور یہ عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کہنے سے وہ سارا مفہوم کسی اور زبان میں ادا نہیں ہوتا، اس میں ادا ہو جاتا ہے کہ اس کہنے سے پوری پچھلی بات کو جو ہے وہ یاد کروایا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب قالا کہا۔ اس کا معنی جب ہوتا ہے، قالا کہا، لفظ کیا تھا؟ کاف و لام، اس سے قالا بنا، کہا ربو کا، تیرے رب نے، للملائکتی، ملائکہ جو ہے ملک کی جمع ہے، اور اس کا مادہ جو الف لام کاف ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اور تا یہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، یہ جمع کی علامت آئی ہے۔ للملائکتی انی، بے شک میں، جائلن، فاعلن کے وزن پہ آیا ہے، فاعل کام کرنے والا، جائلن اس میں جو ہے اس میں فاعل ہے، اور جائلن بنانے والا، فی الارض زمین میں۔ ارض لفظ جو ہے اسی سے ہمارا انگلش کا لفظ ارتھ بنا ہے، زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ خیلافے، پیچھے آنے والا، جانشین، اسی سے خلیف ہوتا ہے پیچھے آنے والا۔ قالو، فرشتوں نے کہا، ان سب نے کہا، اتجعل، حمزہ یہاں استفہام کے لیے، سوال کے لیے، تا مضارع کی علامت ہے۔ اتجعل، کیا تو بناتا ہے، جعل ہوتا ہے کسی ایک چیز سے دوسری چیز کو بنا لینا، کیا تو بناتا ہے، فیہا، اس میں، من یفسد، من جو، یفسد یا مضارع کی علامت ہے، لفظ اصل میں کیا، فساد، جو فساد کرے، فیہا اس میں، ویسفک الدماء، یا مضارع کی علامت ہے، لفظ سین فا کاف، اسی سے ہمارا لفظ اردو میں ہوتا ہے سفاک، خون بہانا، پانی بہانا یا خون بہانا، زیادہ تر یہ خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں سفاک، دشمن جو خون بہاتا ہے اسی کے لیے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، دماء دمن کی جمع، دماء، ہم جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب احرام کی کوئی خلاف ورزی ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، دم دینا پڑتا ہے، تو دم کا مطلب خون جو ہے، دماء خون بہائے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اور خون بہائے، وَنَحْنُ، واو اور یہ جو آنا ہوتا ہے متکلم کی منفصل ضمیر، آنا ہوتا ہے میں، اور نحن جمع متکلم کے لیے ہوتا ہے، آنا واحد متکلم کے لیے اور نحن جمع متکلم کے لیے، ہم کے لیے آتا ہے۔ نحن، اور ہم، نسبح، لفظ کیا، سین باہا، تسبیح اسی سے لفظ ہوتا ہے، اللہ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دینا، تعریف بیان کرنا، نون مضارع کی علامت ہے۔ یسبح، وہ تسبیح بیان کرتا ہے یا کرے گا، تسبح، تم تسبیح بیان کرتے ہو یا کرو گے، اسبح، میں تسبیح بیان کرتا ہوں یا کروں گا، نسبح، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدی کا، باغ میں کے ساتھ، حمد تعریف، حمدی کا تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس، واو اور نقدس لفظ قاف دال سین سے، قدس، اسی سے ہوتا ہے قدس جو ہے پاکی بیان کرنا، اور ایسی باتوں کی نفی کرنا جو اللہ کی شان کے خلاف ہو، شرک جیسی نجاستوں سے مبرہ قرار دینا۔ نسبح تسبیح میں کیا ہے، اللہ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دینا اور تعریف کرنا، اور تقدیس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی تمام باتوں سے جو اللہ کی شان کے خلاف ہوں ان سے جو ہے پاکی بیان کرنا۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی،
قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی بے شک میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. تعلمون تا مضارع کی علامت ہے، واو جمع کے لیے آیا ہے. لفظ کیا ہے؟ عالم، اس نے جانا. تعلمون تم سب جانتے ہو یا جانو گے. لا نے اس کی نفی کر دی، لا ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ واو اور اذ اس وقت کو یاد کرو جب قالا کہا ربو کا تیرے رب نے للملائکۃ ملائکہ سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفہ بنانے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اس جو ہے آدم کو بنانے کا ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے کیا. یہ کوئی مشورہ نہیں لینا تھا، کیونکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں نے انسان سے متعلق کام کرنا تھا. اس لیے ان کے سامنے اس اپنے ارادے کا اظہار کیا اور ان جو ہے لیکن انہیں رائے دینے کی آزادی دی کہ رائے دے سکتے ہیں وہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا تیرے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ میں خلیفہ زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اب خلیفہ جو ہوتا ہے اس کو اختیار بھی ہوتا ہے کہ جو ہے خلیفہ وہ جانشین ہوگا، جب جانشین ہوگا تو اس کو اختیارات ملیں گے. تو قالو فرشتوں نے کہا اتجعل کیا تو بناتا ہے فیہا اس میں یفسد فیہا جو اس میں فساد کرے ویسفک الدماء اور خون بہائے. فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان جو اللہ تعالیٰ بنانے والے آدم تو جو وہ خون بہائے گا اور جو ہے فساد برپا کرے گا؟ پہلی بات نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ زمین چونکہ سورج سے الگ ہوئی تھی اور یہ ایک آگ کا گولا تھی، اور اس پر پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات چونکہ آگ سے بنائے گئے ہیں اور جنات کو آباد کیا. جب انسانوں کو آباد کرنے سے 2000 سال پہلے جنوں کو یہاں زمین پہ آباد کیا گیا. جن چونکہ شرارتی تھے اور انہوں نے فساد برپا کیا. جب فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ انہیں یہاں سے ڈنڈے مار کے بھگا دو، اور بھگا دیا انہیں. تو اب فرشتوں کو یہ تجربہ تھا کہ جنات نے فساد برپا کیا تھا، اس لیے انسان جو ہے گا وہ بھی فساد برپا کرے گا. دوسری بات انہوں نے دیکھا کہ جب خلیفہ بنایا جائے گا اور خلیفہ کو اختیارات دیے جائیں گے، جب اختیارات کسی انسانوں کو جب ملیں گے تو یہ پھر آپس میں چھینا جھپٹی اور اختیارات ایک دوسرے سے بڑھ کر لینے کی اور اختیارات کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے، اور اس سے یہ فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے. وہ جو ہے انہوں نے اس تجربے کی بنا پر اور اس بنا پر انہوں نے یہ کہا کہ اختیارات جس کو ملیں گے وہ فساد برپا کرے گا. تو وہ ہوا یہی کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل جو ہے وہ پہلا قتل انسانی جو اسی وجہ سے ہوا. تو جو فرشتوں نے اس تجربے کی بنا پر اور اختیارات مل جانے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ جو اختیارات ملیں گے تو ان کو جو ہے وہ خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ اے اللہ تعالیٰ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ ہم تسبیح بیان کر رہے ہیں آپ کی. وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم آپ کی پاکی بھی بیان کر رہے ہیں، پاکیزگی بھی آپ کی بیان کرتے ہیں تسبیح. یا ان کے نزدیک یہی تھا کہ جو ہے تسبیح اور تقدیس بیان کرنا. اللہ کا منصوبہ جو تھا اس زمین کے اوپر انسان کو اختیارات دینے کا، اور دینے کے بعد اختیارات دینے کے بعد ان کی جزا و سزا کا تھا، اور ان کو جو ہے خود اختیاری دینے کا تھا. اور فرشتے بے اختیار مخلوق ہیں، وہ تو جو اللہ کا حکم آیا ہے وہ تو ایسا وہ کرتے ہی جانا ہے، انہوں نے وہ کرتے جائیں گے، وہ انہیں اختیار نہیں تھا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک ٹیپ ریکارڈر کو چلا دیں، وہ ٹیپ جو ہے وہ چلتی جائے گی. فرشتے جو ہیں ان کو اختیار نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا منصوبہ کیا تھا کہ انسان کو اختیار کیا جائے اور اس کی پھر جزا اور سزا مقرر کی جائے، اس کے مطابق پھر اس کو جنت اور جہنم میں جو ہے جگہ دی جائے. تو وہ یہ منصوبہ تھا. تو فرشتوں نے جو ہے کہا کہ تسبیح اور تقدیس تو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. قالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انی عالم ہوں، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے یہ کیوں اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں رائے کی آزادی دی تھی کہ وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنی رائے دی، مشورہ نہیں وہ دے سکتے تھے، اور انہوں نے جو ہے اس چیز کا جو ہے اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں کہ انسان کو دنیا کے اندر بنانے کا جو ہے وہ کیا مقصد ہے۔ اور فرشتوں نے جو اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کے اندر جو انسان آئیں گے، اگر یہاں پہ فرعون اور نمرود آئیں گے جو انسانی خون بہائیں گے، تو اگر وہ بادشاہ اور حکمران ہوں گے، ان کے مقابلے میں حضرت سلیمان اور جو ہے داؤد جیسے بادشاہ بھی آئیں گے جو لوگوں کی اصلاح کا کام کریں گے۔ اگر جو ہے مکہ کے اندر جو ہے ابو جہل جیسے اور بڑے بڑے کفار مکہ وہ خون بہائیں گے اور انبیاء کی مخالفت، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، تو ان کے مقابلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر اور حضرت علی جیسے اور حضرت عثمان جیسے بھی لوگ ہوں گے جو لوگوں کی جو نبی کا دفاع بھی کریں گے اور جو اسلام کے لیے کام بھی کریں گے۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ فساد ہی برپا ہوتا رہا اور خون بہتا رہا، نہیں، اصلاح کرنے کے لیے بھی لوگ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو منصوبہ تھا وہ جو ہے یہ تھا، اور فرشتوں کو اس منصوبے کی نہیں پتا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم تسبیح اور تقدیس تو یا اللہ ہم کر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس منصوبے کو، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا منصوبہ تھا وہ روبہ عمل لانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قالا انی، فرمایا بے شک میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ پھر دیکھتے ہیں ہم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس میں جو فساد برپا کرے گا، اس میں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، بے شک ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ آپ کی، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں، بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، میرے منصوبے کو تم نہیں جانتے جو میں منصوبہ بنا رہا ہوں، تو اس لیے تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ فرشتوں نے اپنے جو علم تھا اور تجربے کی بنا پر جو رائے دی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم نہیں جانتے جو میرا منصوبہ ہے وہ تمہیں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم قرآن مجید کی ایک ایک آیت کر کے انشاءاللہ پڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلام سمجھ میں آ جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔